کہتے جی کہ اولاد میں وقفہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا بھائی اگر عذر ہو، یعنی عورت بیمار ہے، اتنی جلدی دوبارہ حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ وقفہ کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، لیکن مستقل بند کرانا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں ایک سیکیورٹی فورس کے ادارے میں نوکری کرتا ہوں، بڑی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سرکاری مسجد کے امام کبھی نہیں آتے تو مجھے عبوری نماز پڑھانی پڑتی۔ بہرحال نمازیں تو ہو جائیں گی آپ کی بھی اور ان کی بھی، لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسے اداروں میں نوکری نہ کریں جہاں حضور کی سنت پہ اعتراض کیا جائے۔ کہتے جی کہ موت کا وقت مقدر ہے، جو لوگ خودکشی کرتے تو یہی ان کا مقدر ہے، یہی لکھا ہوتا تھا خودکشی کر کے مرے گا۔ ابو جہل اور ابی لہب ایک ہے؟ نہیں، ابی جہل اور ہے، ابی لہب اور ہے۔ میں کام کے سلسلے میں ریاض میں ہوں، کام کم ہونے کی وجہ سے پاکستان بیوی بچوں کو بھیج رہا ہوں۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ رکھو، بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا ایک گھر لگ بھی ہے، اس کو وہاں رکھ سکتے ہو؟ ہاں رکھ تو سکتے ہو، لیکن اکیلی عورت کو رکھنا بھی تو مشکل ہے، وہ بھی تو کوئی بندوبست کرو نا۔ پھر ایک عورت گھر میں رہے گی اکیلی، آج اس دور میں کوئی اعتبار ہے؟ یا سب کو بھیج دو، بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ عصر کے بعد حتیم ہو یا کوئی جگہ ہو، نفل نہیں پڑھے جاتے، مغرب کے بعد پڑھے۔ نفل عمرے کرنے سے جتنے دیر طواف کرو، طواف افضل ہے۔ ایک عمرہ کرنے سے اسی احرام سے ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کرنے سے احرام پلید تو نہیں ہو جاتا۔ میرا بھتیجا ہے، اس کو پیدائشی طور پہ بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، طواف کرنے والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ میری بیٹی مرگی کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلائیں، دعائیں کریں۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کے لیے عمرہ، آپ اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مولوی بدعتی ہے یا نہیں ہے؟ تو معلومات کرنے ہوتے ہیں نا جی، اس کے آداب دیکھنے پڑیں گے نا۔ اگر نماز کے بعد وہ 3 دعائیں مانگتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعتی ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بدعتی ہے۔ باقی کوئی سین تو نہیں لگے ہوتے نا۔ پتہ نہیں ہمارے ملک سے قرآن مجید کا دوران کرتے ہیں، دوران مجھے نہیں پتہ دوران سے کیا مراد ہے۔ امام کی اقتداء لازم ہے، اقتداء ان چیزوں میں لازم ہے جیسے نماز ہے، رکوع ہے، یہ نہیں کہ رفع دین میں بھی لازم ہے۔ اگر بیٹا نافرمان ہے، اس کو باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا، وہ تو اس کو اللہ نے دیا ہے نا، نافرمان ہو یا فرمانبردار ہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، بالکل ہم سب کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ حتیٰ یأتی الیقین کا معنی یہ ہے کہ یعنی جب تک آپ، چونکہ احکام تو اس وقت تک رہیں گے نا جب تک آپ زندہ ہیں، اس کے بعد احکام تو ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ نماز بھی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھے، وہ تو ایک ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھو۔ اگر نفل نماز ادا کرتے عورت کو حیض آ جائے بس فوراً چھوڑ دے، لیکن جب پاک ہوگی تو قضا کرے گی۔ نفلی طواف میں پیش آ جائے، طواف بھی فوراً چھوڑ دے، جب پاک ہو جائے طواف دوبارہ کرے۔ کہتے کہ دفن کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ میرے بھائی جب انبیاء زندہ ہیں تو زندہ کا احترام کیا جاتا ہے۔
اور اللہ چاہے تو ان کو دکھا دے، اللہ چاہے تو نہ دکھائے۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ معراج میں یہ جو ساری حدیثیں سن رہے ہو، وہاں انبیاء کیسے پہنچ گئے؟ ان نے کیسے مشورے دیے؟ ان مسائل میں بحث نہ کیا کرو، جتنا حدیث میں ہے آمنا و صدقنا۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے حضرت سعد کو سلام کیا تھا، کہتے زندہ ہوتے اللہ کی مرضی ہے، تو پھر آپ نے قلیب بدر پہ کھڑے ہو کے ابو جہل کو کیوں مخاطب کیا؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام بھی دعوت کرتے ہیں، آپ دوسری جگہ نماز پڑھا کریں۔ مطاف کے اندر لوگ نماز نفل پڑھتے ہیں، طواف کے نہیں، نفل نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ طواف نہ رکے، دور ہو کے پڑھیں۔ مدینہ منورہ جب جائیں گے نماز قصر پڑھیں گے۔ طواف سے پہلے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بس دل میں نیت ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، خود بخود نیت ہو گئی۔ مدینہ پاک سے واپسی پہ عمرہ بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے، سب کے لیے ہے، جو حج پہ آئے عمرے پہ۔ ہاں کوئی ڈرائیور ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ حج کے دنوں میں میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھیں گے اور قصر بھی پڑھیں گے۔ صرف حنفی مسلک میں ہے کہ اگر وہ مقیم مکہ ہے تو وہ پوری پڑھے گا۔ 40 دن کے پیکج سے آتے ہیں، 40 دن ایک جگہ تو نہیں رہتے نا اللہ کے بندے، کبھی مکے میں ہیں، کبھی جدے میں ہیں، کبھی مدینے میں، وہ مسافر ہی رہیں گے نا۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کریں، طواف کریں، غنی ہو یا فقیر ہو۔ اگر دوران طواف اوپر والی چادر گر جائے اور گم ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک چادر میں بھی طواف ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے۔ عورت دوائی بھی کھا رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو حیض کا خون جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کے یہ دن حیض کے ہیں تو پھر حرم میں نہ آئے۔ اگر حیض کے دن نہیں ہیں، بس دوائی کھانے کی وجہ سے پھر غسل کر کے آ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں سو گیا، غلطی سے کمبل چہرے پہ آ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت احرام میں ہوا سے اس کا نقاب کھل جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی میقات سے ننگے پاؤں جہاز میں سفر کرے لیکن ایئرپورٹ پر جوتا پہن لے، بارہ اس کی مرضی ہے، ننگا سفر کرے، مقصد یہ ہے کہ وہ جوتا پہنے کے ٹخنے ظاہر ہوں، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ جوتا نہ پہنو۔ اگر رکن یمانی کا استلام نہ کرے، موقع ہو نہ کرے، تو خلاف سنت ہے کہ حضور پاک نے کیا ہے۔ میرے والد اور میری بیٹی کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر لا علاج کر دی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے آگے تو کوئی بعید نہیں ہے نا۔ میری عمر 30 سال ہو گئی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، تو وہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہے۔ ہم تو بیٹی یہی بتا سکتے ہیں نا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب انبیاء بھی 70 سال دعا کرتے رہے تو منظور نہیں ہوئی، تو ہم تو 10 دن کے بعد گھبرا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے۔ ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی، انہوں نے کسی سے حلالہ کرایا، ایک رات کے لیے نکاح کر دیا، بہرحال حلالہ تو ہو گیا لیکن گناہ ایسا نہ کیا جائے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، ایسی حلالہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ بہرحال جو نماز قصر پڑھیں گے مکہ مدینے میں، ڈاکٹر لا علاج بتا، اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا علاج ہے نا، اللہ سے دعا مانگو۔ طواف کے دوران نماز عصر یا فجر کی اذان ہو جائے تو طواف کے نفل جو ہے وہ بعد میں پڑھیں۔
کہتے ہیں جی کہ میں اور میرے بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی رضا عطا فرمائے۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے ٹانگوں میں بہت تھکاوٹ رہتی ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بھی دال چینی کا استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اللہ عالم۔ پڑھا ہے میں نے کہ دال چینی کا پاؤڈر تھوڑی سی چمچہ شہد کا اس میں ملا کے صبح و شام چاٹ لیا جائے۔ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، مجھے خود تکلیف ہے، خود نہیں کرتا۔ میرے دو دوست ہیں جو قوم لوط کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو تنبیہ بھی کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ نکل جاؤ اس بستی سے۔ تو جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو آپ مولانا جمیل طارق صاحب کو جا کے بتائیں نا، مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ کہتے جی اذان اور نماز میں وسوسے آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھا کریں۔ رشتے آتے تو ہیں لیکن بات نہیں بنتی، جب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو بات بھی بن جائے گی۔ غیر مسلم سے ہاتھ ملانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ضرورت نہیں ہے غیر مسلم سے بلا وجہ ہاتھ ملایا جائے۔ جو لوگ حضور پاک کو جن سے نور یا حاضر ناظر یا مختار کل مانتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں اپنی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ مل جاؤ، بچوں کو بھی اسی طرح ان کے ساتھ لگاؤ۔ کہتے ہیں ہندوستان سے کچھ لوگوں نے پیسے دیے ہیں کہ کبوتروں کو ڈالیں بالکل دانہ، لیکن ایسی جگہ ڈالیں کہ وہ دانے پاؤں میں نہ آئیں۔ صدقے کے پیسے دیتے ہیں کہ مکے کے غریب وہ خرچ کریں، تو وہ مکے میں جو کام کر رہے ہیں یہی لوگ غریب ہیں، ان کو دے دیں۔ ایک آدمی کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ کہتے ہیں ایک جگہ سب لوگ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، بہرحال قبر پہ سجدہ کرنا اگر عبادت سمجھ کے کرے تو کفر ہے، اگر تعظیم کر کے اس کرے تو فاسق ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال کٹوا دے تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیماری کے لیے بکرا صدقہ کروں تو اس میں اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا، ہاں بالکل فریج میں رکھ دیں، کھاتے رہیں، بس صدقہ ہو گیا۔ صدقہ کر رہے ہو، لوگوں کو کھلاؤ، شریف آدمی خود کھائے گا۔ کہتے ہیں عربی حضرات قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جلد ہے، قرآن خالی نہیں ہے۔ جلد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اگر نیچے رکھا جائے تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ وہ آپ سے زیادہ مسئلوں کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دیکھا نہیں انہوں نے اوپر ہر جگہ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ اگر ان کے دل میں قرآن کا احترام نہ ہو تو ایسے الماریاں بنائیں۔ میں جہاں کام کرتا تھا لڑائی ہوئی، میں نے غصے میں کہا کہ اگر میں اس کے بعد تمہارے ساتھ کام کروں، میری بیوی مجھ پر طلاق ہوگی، حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ قسم ہے کفارہ ادا کر دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فوج شدہ رشتہ دار کا عمرہ کرو جائز ہے، ایک کا ایک کرنا پڑے گا۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے عمرہ کر سکتی ہے۔ طواف پہلی منزل سے شروع کیا، دوسرے چکر میں نیچے اتر گئے، وہ بھی ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ خواتین کا عمرہ کرتے ہوئے چہرے پر نقاب ہوا سے ٹکراتا ہے، کوئی بات نہیں۔ طواف کے بعد کندھا بالکل ڈھکنا ضروری ہے، بھول گیا تو کچھ نہیں ہوتا۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، مرحوم والدین کے لیے طواف بھی کریں، عمرے بھی کریں۔ طواف کے 2 چکر لگائے، راستہ بند ہو گیا تو اب جب شروع کریں تو اول سے شروع کریں گے۔ اپنے کام سے مسجد عائشہ جاؤں تو عمرہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کا 18 سال سے کیس چل رہا ہے، اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ میرے بیٹے مکانوں کا مسئلہ، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن پڑ جاتے ہیں اللہ عالم، کہتے ہیں میں نے کچھ دیکھا تو نہیں کبھی جنوں کو۔ خرگوش کا گوشت کھانا حلال، بالکل حلال ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں،
آپ کے تھیلیسیما سینٹر کے لیے، تو میرا بھائی اللہ آپ کے خیر دے، آپ نے اچھی بات کی ہے، تو آپ بہاولپور رفیق درانی پروفیسر ہیں، اب وہی چلا رہے ہیں، وہ میرے عزیز ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، یا ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر عدیل درانی، وہ بھی وکٹوریہ اسپتال میں، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی میں آپ کے تھیلیسیمیا کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں، تو وہ جو بتائیں پھر مدد کریں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ اگر بارش شدید ہو جائے تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ اولاد نرینہ عطا کرے، آمین۔ اللہ سب کو اولاد دے اور صالح اولاد دے، ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ کریں۔ میں پی آئی اے میں کام کرتی ہوں، اگر آخر میں آب زمزم بچ جائے اور کوئی لینے نہ آئے، ٹھیک ہے پھر آپ لے سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ انتظار کریں، ہو سکتا ہے دوسرے دن آ جائیں۔ بڑے 7 سیارے ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، مجھے نہ سیاروں کا پتہ ہے نہ رنگ کا پتہ ہے۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی غور کرے، اپنے گناہوں کو سوچے۔ اسم اعظم بالکل حضور کی فرمان ہے، اسم اعظم کا معنی یہ ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور یہی ہے کہ جب اس نے کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے علم دیا تھا اسم اعظم، اس نے کہا میں تخت پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، لے آیا۔ اسم اعظم تو بالکل ہے۔ بالکل والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، باوجہ مجبوری ملتان سے احرام نہ باندھے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل عمرہ تو ہو گیا، دم بھی پڑ گئی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ گیا، دوبارہ بیوی کو عمرہ کروانے کے لیے جاتے واپسی میں وہ کپڑے ہی پہنے ہوا، کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ مسجد عائشہ جائے تو عمرہ کرے۔ فرض نماز کے بعد اگر اذکار جو ہیں بہرحال وہ سنت سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے غسل کیا، شلوار کے اوپر احرام کی چادر باندھی، نیت ابھی نہیں کی تھی، جسم پہ خوشبو لگائی، پھر چادر پہنی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مکے مدینے میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، لیکن حرم آنا چاہے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ کے بعد حلق کرنا بھول گیا، احرام کھول کے کپڑے بدل لیے، بہرحال کتنی دیر کے بعد میں حلق کرایا، اگر فوراً کرا لیا تو کوئی دم نہیں، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ کبوتر کو دانہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ڈالنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ پاکستان سے احرام کیا، عمرے کے نیند ہو گئی، کوئی آ گئی، کوئی بات نہیں۔ مقتدی امام سے درود التحیات جلدی پڑھ لیتا ہے تو ایک ہی دعا کو بار بار پڑھتے رہو بس، کیونکہ امام تو پوری دعائیں پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر نہیں مڈایا، پاکستان چلا گیا، تو جب تک نہیں مڈائے گا دم پڑھتے رہیں گے، اور سر بھی مڈائے، دم بھی دے اور توبہ بھی کرے۔ احرام کی چادریں ہم کفن کے لیے رکھ لیں، تمہاری مرضی، تمہاری چیز ہے، جس کے لیے رکھ لو۔ بار بار عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے، طواف کے دوران نماز کا وقت پہلے نماز پڑھو پھر طواف کرو۔ ہم ڈائریکٹ مدینے آیا عمرے کے لیے، مدینے سے آنے میں میقات ذوالحلیفہ سے عمرے کی نیت حضور کے نام پہ میں نے کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ سعی کرتے وقت 5 پھیرے کرنے استنجے کی ضرورت پیش آ گئی، ٹھیک، جا کے وضو کریں اور پھر دوبارہ آ کے پورے کریں چکر۔ معراج حضور کا جسمانی ہے، ہم حضور کے جسمانی معراج کے قائل ہیں، روحانی معراج جو حضور کو کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، یہ جو دیوار کے وقت اذان ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہ تو اعلان کے لیے ہے، ویسے دیوار ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد۔
میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل حل کرے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی دیندار ہو، کسی مدرسۃ البنات میں علماء سے رابطہ کرے۔ خاوند اپنی عورت کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، نہ پڑھو تو عمرے میں کوئی فرق نہیں۔ عمرے میں منہ کے آگے کپڑا لٹکا لے، نقاب نہ پہنے عورت عمرے میں۔ قرض حسنہ لے کے عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ادا کر دیں گے۔ حجر اسود کے بوسے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب رش کم ہو اس وقت آگے کوشش کریں۔ ایک حج میں اگر 2 دم بڑھ جائیں دونوں دینے پڑیں گے۔ شوگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن صبح کی سنت رہ جائے تو قضا کریں۔ اور ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کی بھی قضا ہے۔ یہ نماز کے بعد پڑھ لیں، قضا کی کیا ضرورت ہے؟ زندہ کے لیے طواف یا عمرہ نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو۔ فرض نماز کی رسومات حرم میں جائز ہے۔ اتحیات میں انگلی اٹھانے کا معنی ہوتا ہے کہ ہر غیر اللہ کی نفی، لا الہ الا اللہ، اللہ کا اس بات۔ میں نے احرام باندھا، پاؤں میں بوٹ پہن لیے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کرو۔ میرے والد نے احرام میں عمرے سے پہلے غسل کیا، کوئی دم نہیں پڑتا۔ ایک عمرے کے بعد بال کٹوائے ہیں، دوسرے عمرے کے بعد بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میرے گھر والوں نے پاکستان سے عمرے کی نیت کی، نفل پڑھ لیے، احرام کے بنا پتہ نہیں احرام پتہ نہیں، تو عورت کا کوئی احرام کیا ہوتا ہے؟ اسے نیت کر لی بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ حاجی جو ہیں آب زمزم بیگ میں چھپا کے لے جاتے ہیں، مکے میں یہ چوری سیکھنے آتے ہیں نا، اس پر جاتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا جی ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک، جب واپس آتے ہیں تو بلیک اللہم بلیک۔ کہ دل میں وسوسے زیادہ آتے ہیں، آخری صورت پڑھا کرو۔ ریاض سے مدینہ جاتے ہیں، وہاں 2 نمازیں پڑھاتے ہیں، اب جبکہ بہرحال 2 نمازیں باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہیں، آپ نے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں بھی جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔